السلام علیکم. کیسے حضرات؟ امید کرتے کہ آپ لوگ بہتر ہوں گے. میں بھی بہت بہتر ہوں. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. دیکھیے، میں اس ٹاپک پہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. نہ تو میرے پاس اتنا بہتر نالج ہے، نہ ہی میرے پاس اتنا بہتر زبان ہے، نہ ہی میرے پاس اتنا قلم میں طاقت ہے کہ میں اس محرم کے پاکیزہ مہینے پہ لب کسائی کروں. لیکن یہ آقا حسین کا کرم، اللہ کا فضل ہے کہ میں نے علماء کرام کی صحبت میں جو کچھ میں نے سیکھا ہے، تھوڑا بہت میں ایکسپیرینس اپنے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیے، محرم کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کی عظمت، برکت آپ بہتر جانتے ہوں گے، بہت ہی زیادہ ہے. اور اس مہینے میں سب سے زیادہ ہمیں جو کرنا ہے وہ 9 اور 10 کو خاص طور سے آپ روزہ رکھیں. انشاءاللہ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، بہت زیادہ ثواب کا کام ہے. دوسری بات، محرم کہیں نہ کہیں یہ غم کا بھی مہینہ ہے، اور غم کے ساتھ ساتھ خوشی کا بھی مہینہ اس لیے ہے کیونکہ امام حسین اور آپ کے پورے 72 نفوس قدسیہ جو شہید ہوئے تھے کربلا میں، وہ آج بھی زندہ ہے. ماشاءاللہ یہ ہمارا ایمان عقیدہ ہے. اس لیے ہمیں خوشی ہے کہ امام حسین نے جو ہمیں شہادت مندی دی، جو ہمیں اتنا بڑا پیغام پورے عالم اسلام میں پھیلایا، جو دین کا ڈنکا بجایا، ہم انسان کو جو نصیب ہوا ہے، ہم جو کچھ بھی جان لیجیے کھا رہے ہیں، وہ آقا حسین کا بھی صدقہ ہے. دیکھیے، اتنی بڑی قربانی امام، دیکھیے قربانی تو ہر ایک موقع پہ دی جاتی ہے. کہیں آپ کو سمے کی قربانی دینی پڑتی ہے، کہیں اپنے جانوروں کی قربانی دینی پڑتی ہے، کہیں اپنے جسم کی قربانی دینی پڑتی ہے. بہت جگہوں پہ الگ الگ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. جنگیں اور بھی ہوئی، لڑائیاں اور بھی ہوئی، شہید اور بھی لوگ ہوئے، لیکن جتنا ڈنکا امام حسین کا پورے دنیا میں آج گردش کر رہی ہے، ہمیں نہیں لگتا اور بھی کوئی جنگ اتنا زیادہ تذکرہ ہوتا ہوگا. دیکھیے، کربلا ایسا لگتا ہے، یہ محرم کا مہینہ کہ بھی لگتا ہے کہ 1-2 سال کی بات ہے، اتنے جو شہید ہوئے لوگ تھے. جس انسان میں امام حسین کی محبت نہیں ہے، اہل بیت کی محبت نہیں ہے، وہ پکا ایمان والا، پکا مومن نہیں ہو سکتا. میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. چونکہ اہل بیت کی محبت، عشق ہمارے دل، دماغ، فکر میں، زبان پہ ہونی چاہیے. لیکن اس میں آپ کی کوئی بڑکپن نہیں ہے کہ آپ آقا حسین کی تعریف کر رہے ہیں. نہیں، اس میں آپ کی کوئی سعادت مندی کی بات نہیں ہے کہ آپ اہل بیت کی تعریف کر رہے ہیں. نہیں، یہ اہل بیت کا احسان مانیے کہ آپ کے زبان پہ امام حسین اور اہل بیت کا نام آ رہا ہے. اگر اہل بیت نہ چاہے تو ہمارے زبان میں اتنی طاقت نہیں ہوگی، ہم بول بھی نہیں پائیں گے. امام حسین، اہل بیت، جنت کے ساری باغ ڈور انہی کے ہاتھ میں ہے. امام حسین اور حسن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. بہت بڑی شخصیت کا نام ہے امام حسین اور امام حسن. دیکھیں، جو کربلا میں جو شہادت ہوئی ہے، یہ کسی کمپنی، کسی بلڈنگ، کسی دیش کے لیے لڑائی نہیں ہوئی تھی، جنگ نہیں ہوئی تھی. یہ حق و باطل کی لڑائی تھی، یہ انصاف اور عدل کی لڑائی تھی. یہ لڑائی پاک اور ناپاک کی تھی. امام حسین کا اسٹیٹمنٹ صرف اتنا تھا کہ میں اپنے نانا سے وعدہ کیا ہوں، میرا ہاتھ میرے نانا سے ٹچ ہوا ہے، اور جو ہاتھ میرے نانا سے ٹچ ہوئی ہو، اس ہاتھ کو میں کیسے ایک عیاش، آوارہ، پاگل، مجنوں، ناپاک شخص کے ہاتھ میں کیسے دے دوں. دیکھیے، امام حسین کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی.
यजीद एक नापाक कीड़ा था, तभी तो आज जमाने में पूरी दुनिया में एक भी यजीद नाम का नहीं मिलेगा। और हुसैन की मकबूलियत पूरी दुनिया में वो डंका बज रही है कि हमारे दिमाग में उतना ज्यादा जबान में ताकत नहीं है, तासीर नहीं है, इल्म नहीं है कि मैं उस चीज को बयां कर सकूं। इमाम हुसैन वो थे जिनका दरवाजा मस्जिद नबवी में खुला करता था, जिनकी अम्मी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा की साथ है, और अब्बू कौन थे? फातिह खैबर, मौलाए कायनात, शेर खुदा, जिनके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्मी व अलीम बाबहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजा है। और जिनके नाना नबियों के इमाम, इतना सारा टाइटल इमाम हुसैन में लगा है, तो फिर उसकी उनकी शान, उनकी अजमत, उनकी बुलंदी, उनका मर्तबा हम नहीं लगा सकते हैं। अगर आपके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत नहीं है, अहले बैत का इश्क नहीं है, तो अपने दिल का इलाज कराइए, अपने दिल से पूछिए कि आपका दिल इतना मुर्दार क्यों हो चुका है, इतना काला क्यों हो गया है कि आपके दिल में इमाम हुसैन अहले बैत का इश्क नहीं रहा। पूछिए अपने दिल से। और देखिए, जन्नत उन्हीं को मिलेगी जिनके दिल में इमाम अली मकाम के इश्क रहेगा, अहले बैत से सच्ची अकीदत रहेगी। बहुत बड़ी जंग करबला में हुई थी। आज वो जगह इतना मुकद्दस, इतनी पाकीज़गी वाला वो जगह बना है, जाके देखिए। कभी मैं तो नहीं गया हूँ, इंशाल्लाह मेरी नीयत है कभी न कभी ज़िंदगी में करबला शरीफ का हाजिरी होगा। मक्का मदीना शरीफ के बाद इंशाल्लाह मेरी जो पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट रहेगा इंशाल्लाह वो करबला शरीफ का ही होगा। तो मैं अर्ज ही करना चाह रहा हूं, इमाम हुसैन से इश्क कीजिए। ये रिवायत में आया है, मैंने तकरीर में सुना है, अगर आपकी आंख से हसनैन करीमैन की मोहब्बत में आपकी आंख से एक कतरा आंसू बहा, और वो कतरा जान लीजिए आपके चेहरे पे ना आके पलक पर ही भिगो पाया, तो आका हसनैन करीमैन से मरवी है, फरमाते हैं, मुझे पैदा करने वाले खुदा की कसम, उस रब की कसम खा के कहते हैं हसनैन करीमैन कि हम लोग जन्नत में उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक उस शख्स को हाथ पकड़ के जन्नत में नहीं ले जाएंगे। इतनी बड़ी सआदत, इतनी बड़ी इनाम है इमाम हुसैन और हसन से मोहब्बत, अहले बैत से इश्क करने का। करबला में जो शहीद हुए हैं, नाम लिया जाए तो इस पे ना जाने कितने दिनों तक तकरीर होता है, लेकिन करबला को मुकम्मल अंदाज से कोई बयां नहीं कर सकता है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, आपके बड़े बेटे हजरत मौला अली अकबर जो सबीह मुस्तफ़ा थे, यानी आपका चेहरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता था। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, पूरी दुनिया की संपत्ति, पूरी दुनिया की दौलत अगर मेरे सामने कोई लाके रख दे और मेरे अकबर का एक बाल भी मांगे तो मैं अकबर का एक बाल भी नहीं दूंगा। लेकिन जब जालिमों ने, यजीदियों ने हजरत मौला अली अकबर को शहीद किया था, तो आपके गम में, आपके टेंशन की वजह से पूरा बाल, आका हुसैन का बाल पूरा काले थे, और उन्हीं के गम में, आपके बड़े बेटे के गम में, उनकी शहादत के गम में आपका पूरा बाल सफेद हो गया था। क्या नहीं हुआ है करबला में? इतनी आसानी से दीन हम तक नहीं पहुंचा है, इतनी कुर्बानियां दी हैं। और मैं एक मैसेज हमारी अपनी माँ बहनों को भी मैं देना चाहता हूं, आप कनीज़े फातिमा बनिए, कनीज़े ज़ैनब बनिए, कनीज़े आयशा सिद्दीक़ा बनिए, कनीज़े खदीजतुल कुबरा बनिए, कनीज़े शहरबानो बनिए, कनीज़े उम्मे फरवा बनिए। आप मॉडर्नाइजेशन को फॉलो मत कीजिए, कैटरीना, करीना, इन सबको मॉडल आप मत मानिए। देखिए, जो इस्लाम कहता है पर्दा, सैयदा ज़ैनब शहरबानो, करबला में ये लोग भी गई थी। सैयदा ज़ैनब का बताइए, कोई हिस्ट्री में पन्ना बलाक उठा के दिखाइए कि आपका बाल शरीफ भी कोई देखा हो, यहां तक कि आपके नाखून भी कोई नहीं देख पा रहा था। वो पर्दा
لیکن ہمارے اسلام خواتین کی شہزادیاں کیا کر رہی ہیں؟ ٹویٹر انسٹاگرام پہ فالوور دیکھیے، یہ ماڈرنائزیشن کو فالو دے رہے ہیں، ویسٹرن کی ڈریسز زیادہ عام ہو رہا ہے. نہیں، یہ آپ کی شان نہیں ہے. آپ کنیز فاطمہ نہیں ہو سکتی اس ڈریس کو پہن کے. میں ماں بہنوں سے صرف اتنا ہی التجا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیے ہمارے امام حسین سے عشق کریں، لیکن ماں بہنوں کے لیے صرف میرا تنہا اتنا میسج یہ ہے کہ اپنے بچیوں کو، اپنے ماں بہنوں کو کنیز فاطمہ کی سیرت پر ڈھالنے کی زندگی بسر کریں. دیکھیے ایک ماں باپ کے لیے پکڑ ہوگی اگر اپنے بچیوں کو کنیز فاطمہ، کنیز زینب، کنیز عائشہ صدیقہ نہیں بنائے تو ان کی گرفت ہوگی. انشاءاللہ جب آپ کی ماں، آپ کی بہن حضرت فاطمہ کو ماڈل مانے گی، زینب کو ماڈل مانیں گی، حضرت خدیجہ کو ماڈل مانیں گی، تو انشاءاللہ وہ بچی، وہ ماں دنیاوی رشتوں سے زیادہ دل نہیں لگائے گی، انسٹا پہ زیادہ فالوور نہیں بنائے گی، ٹویٹر پہ زیادہ میسج کمنٹ نہیں پڑے گی، ماڈرنائزیشن کو زیادہ اہمیت نہیں دے گی. میں امید یہی کروں گا اپنے تمام بھائی بہن سبھی لوگوں سے، اگر آپ نوجوان لوگ میری بات سن رہے ہیں تو میں ہمیں علی مقام کے عشق اپنے دل دماغ میں بیٹھائیے، اہل بیت سے عشق کریے، اور ماں بہنیں بھی کان کھول کے سن لیں میری بات کو. دیکھیں زمانے والوں کو خوش کر کے آپ اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے جان لیجیے آپ زندگی اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں. جان لیجیے ماں بہنوں کو ماڈل ماننا ہے. حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت شہربانو، ام رباب، ام فروا، حضرت عائشہ صدیقہ، خدیجہ الکبریٰ کو، یہ سارے مقدس ماؤں کو، ہستیوں کو آپ کو ماڈل ماننا ہے اور انہی کے نقش قدم پہ چلنا ہے. انشاءاللہ آپ کی زندگی بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اور اس محرم کے جو آداب ہے، جو اس کے وصول ہے، جو اس کا برکت ہے، اس کی عظمت ہے، اس میں تازیہ، ڈھول، نقارے، تاسے، ان سبھی چیزوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کو 9-10 کو روزہ رکھنا ہے اور اس مہینے میں صدقہ خیرات زیادہ کرنا ہے، اور ہو سکے تو اپنے گھروں میں امام حسین کا محفل رکھیے، فاتحہ کرائیے، تذکرہ کرائیے اور لنگر کرانے کی کوشش کیجیے. کیونکہ امام زین العابدین جب کربلا سے لوٹ کے آئے تھے، آپ کو پانی دیا جاتا تھا تو پہلے وہ روتے تھے. لوگ پوچھتے تھے کیوں رو رہے ہیں، تو فرماتے تھے میں نے کربلا کا ریتیلا زمین دیکھا، ہائی ٹیمپریچر کا کلائمیٹ دیکھا ہے، اگر آپ بھی دیکھ لیتے تو پانی نہیں پیتی، پہلے روتے پھر پانی پیتی. ام فروا یہ حضرت قاسم کی امی ہیں، یہ بھی کربلا سے جب واپس آئی تھی مدینے میں کئی سالوں تک چھاؤں میں بیٹھی ہی نہیں تھی. عورتیں کہتی تھی سیدانی، سیدہ کبھی تو چھاؤں میں بیٹھا کیجیے. وہ کہتی ہیں میں نے کربلا کا منظر دیکھا ہے، تم بھی اگر کربلا کا منظر دیکھتی تو چھاؤں میں نہیں بیٹھتی، مجھے چھاؤں اچھا نہیں لگتا ہے. یہ ہے کربلا، یہ ہے داستان کربلا، یہ ہے کربلا کا سفر. تو امید ہم یہی کریں گے کہ روزہ رکھیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، لنگر جو کچھ بھی ہو سکے پانی کے روپ میں، کھانے کے روپ میں، جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو نوازا جس اعتبار سے، امام حسین کی محبت میں آپ کو تن من دھن لگا کے زیادہ زیادہ خرچ کرنے کی، صدقہ خیرات کرنے کی کوشش کیجیے، پرہیزگاری کیجیے، روزہ رکھنے کی کوشش کیجیے.